السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں عقل دین اسلامک۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو اصحاب کہف کے بارے میں ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، کوئی بھی حصہ سکپ نہ کیجیے گا، سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکے گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل نشین آواز، اپنے رفتار کردار اور بہترین اخلاق کے ذریعے لوگوں کو توحید اور خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ وہ لوگ جن کی فطرت پاک تھی اور خدا حقیقی کی تلاش میں تھے، آپ پر ایمان لے آئے اور خدا پرست بن گئے، لیکن جو دین کے دشمن اور بت پرست تھے، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح آپ کی آواز کو دبا دیا جائے اور توحید کی اس شمع کو بجھا دیا جائے۔ وہ ہمیشہ پیغمبر خدا کی بات جھٹلاتے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے اور مسلمان دیندار لوگوں کے حوصلے اور جذبے کو پست کرنے کی کوشش و فکر میں لگے رہتے۔ ہر جگہ یہی کہتے کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے، وہ غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر جانتا تو ضرور بیان کرتا۔ مشرکین اور بت پرستوں نے ایک گروہ کو نجران بھیجا تاکہ یہودی علماء سے کچھ سوالات معلوم کرتے اور اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ کر مکے واپس آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے کا کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پہلے کی طرح اس کو بھی جھٹلائیں گے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ انہوں نے رسول خدا سے 3 سوال کیے، جن میں سے ایک سوال اور اس کا جواب ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ جوان جنہوں نے ظالم بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں پناہ لی تھی، ان کی داستان کیا ہے، بیان کریں۔ خدا نے اس وقت سورہ کہف کو نازل کیا جو ان کے سوال کا جواب تھا۔ اصحاب کہف کی کہانی۔ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی اور پھر اپنے لیے بہت ہی عالیشان محل بنوائے۔ غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا، اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے ہوئے حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت کرو، عبادت کرو، اور جو بھی میرے حکم کے مخالفت کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی، بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا وزیر اور دربار کے لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی تو اس کا خدائی کا دعویٰ تھا، اب کیا ہو گیا ہے۔ اس کا ایک وزیر سوچنے لگا، دقیانوس خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں، لیکن وہ خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پینے کا محتاج ہے۔ کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی ڈرتا ہے، کبھی جاگتا ہے اور کبھی سو جاتا ہے۔ یہ سب کام تو اللہ کے نہیں ہو سکتے اور یہ صفات اللہ کے لیے نامناسب ہیں۔ کچھ دن بعد اس کے دوسرے دوست اس سے ملنے آئے، اس کے گھر آئے اور دقیانوس کے خدا ہونے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دوستو، بہت دنوں میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، گویا میرا بیدار ضمیر مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میری فطرت مجھے نور اور روشنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس حالت نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ نیند ہی آتی ہے۔ آخر یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں بھی بتاؤ، اس کے دوستوں نے سوال کیا۔ دوستو، جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اس کائنات کی وسعت اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج، ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ سب کیسے پیدا ہوئے۔ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے۔ خود یہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے۔ خود ہم کو
کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور ناتواں مخلوق ہے، وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حکیم، عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور آخرکار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکل گئے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور اس کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کسی طرح کتے کو بھگائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے یہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اس سے خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے سو۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھی، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ بائی ایمان و صالح جو سالوں تک اسی طرح سوتے رہے، جب بیدار ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ لہذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہذا طے یہ پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ باہر کا پورا منظر ہی بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا، اور شہر تو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ نان بھائی کے پاس گیا، چند روٹیاں اٹھائیں اور دکاندار کو وہ پیسے دیے جو ساتھ لایا تھا۔ ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ کیا کہہ رہے؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے، کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا، نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے دقیانوس کی عبادت اور پرستش میں کرتے تھے، اور جب واپس اس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گڑھی ہے تاکہ ہم کو بیوقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اس کے حوالے کیا جائے۔ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ ہاں ہے، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں میرا گھر ہے۔ جی ہاں، یہی گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب وہ با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نوجوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہریے تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں
گرفتار کرنے آئی ہے وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ بتا تو دیا کہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کم نہیں دوستوں، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی آسمان پر چلے گئے ہیں اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی بات سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اس کے اندر آئے اور دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یادگار رہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجئے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔